اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ وہی دیکھیے پہلا لفظ کہا گیا قل، کتنے بار آ رہا دیکھ رہے ہیں، بے انتہا بار آتا ہے۔ کیا معنی ہو گیا؟ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، هو القادر، وہ قادر ہے۔ قاف دال را مادہ ہے، قاف دال را مادہ ہے۔ کیا لفظ ہے پہچانو؟ اسم فاعل، الف دال پہ ہے نا، قادر فاعل کے وزن پہ، قادر اس میں فاعل ہے، قادر ہونا غالب ہونا، الف لام آ گیا، اس کی وجہ سے دو پیش کے بجائے راہ پہ ایک پیش آ گیا۔ اب ہوا کوسی ضمیر ہے، بولو کوسی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب، اور کیسی علیحدہ لکھے جانے والی، ہاں منفصل ہے، متصل نہیں ہے۔ ہوا کس کو ریپرزینٹ کر رہی؟ بس بالکل صحیح۔ آپ کہہ دیجئے هو القادر، اللہ جو ہے غالب ہے، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ الا ان یبعث علیکم، کس پہ قادر؟ انسانوں پر، انسانوں پر قادر ہے، ہر انسان پر اللہ قادر ہے، ہر انسان یا ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں؟ علیکم، تم سب پر اللہ جو ہے قادر ہے۔ یبسا علیکم، یبسا کیا ہے؟ با عین سا جو ہے مادہ ہے، یا آ گیا پہلے مضارع ہوگا، یبسو ہونا تھا، یبسا کیوں ہے نظر میں آئے؟ ان کی وجہ سے۔ اگر کسی بھی مضارع کے پہلے ان آ جائے تو مضارع کا جو آخری میں پیش ہوتا ہے وہ زبر سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یا پہ پیش کیا آیا یہاں؟ یا پہ پیش دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو سوچ کے۔ الا ان یبعث، یبعث یا کے اوپر پیش ہے نا، پیش کیوں آیا پوچھ رہا ہوں میں؟ نہیں ہے، غلط ہے پھر۔ ہاں تجدید ہے نا، تجدید کیوں آیا پوچھ رہا ہوں میں؟ ہاں اس سے پہلے جو ہے نون جزم ہے، دیکھو جزم کے بعد وہاں رکنا ہے، وہ اس کو ملانا پڑتا آگے سے، تو کیا کر دیا وہاں؟ اس واسطے تجدید دیا اس کو، ین کو سائلنٹ کر دیا، آئیں ملکل بولتے اس کو،
این یبسا، این یبسا پڑھنا اس کو، این یبسا علیکم عذاباً، انسانوں پر عذاب بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر آگے بول رہے ہیں دیکھیے آپ، من فوقکم، یہاں بھی میم کے اوپر دیکھے تجدید کیوں آیا؟ وہی وہ پچھلے کے اس سے ملا رہے ہیں اس کو، بیچ میں الف سائلنٹ ہے، با پہ دو زبر ہے، وہاں ملا رہے ہیں۔ عذا بم، کیا بولیں گے اس کو؟ عذا بم من فوقکم، فوقکم، تمہارے اوپر سے عذاب بھیجنے کے لیے، اوپر سے عذاب بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اوپر کا عذاب کیا ہے بھائی؟ زبردست طوفان، زبردست بارش، ایسی تیز ہوا کہ آپ کو انسان کو اٹھا کے کہیں لیا کے پھینک دے۔ اور یہ عذاب جو ہے سب سے مضبوط قوم پہ نازل ہوا تھا، قوم عاد۔ دنیا میں قیامت تک جتنی بھی قومیں اب آ چکی ہیں اور آئیں گی، وہ سب میں مضبوط قوم، قوت والی قوم کیا تھی؟ عاد تھی۔ جب قرآن کی اللہ کی نافرمانی کیے، غضب آ گیا، تو پوری قوم پہ آندھی کا طوفان آیا، اور وہ جو ہے 1 ہفتہ رہا پورا۔ وہ طوفان کتنے دن رہا؟ 1 ہفتہ۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اوپر کا عذاب ہو گیا ہے، آسمان سے آیا عذاب، اوپر کا عذاب۔ اور اسی طرح سے جو ہے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے دیکھیے، من تحتی ارجلہم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ زلزلہ کیا ہے؟ پاؤں کے نیچے آ گیا۔ اب جا رہے ہیں، کچھ سوراخ پڑا ہوا ہے، سوراخ میں سے جو ہے سانپ نکل کے کاٹ گیا آپ کو۔ یہ سب جو ہے زمین کے اندر سے جو آپ کے پاؤں کے نیچے سے جو عذاب آتا ہو، وہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ او یلبسکم، کیا ہے بھئی؟ یہ لام با سا مادہ ہے، لبسا، لبسا یلبسو، لبسا یلبسو، کس کو سا ہو گیا؟ یہ کس کا ہے؟ ضرب، ہاں ہاں، کیا سادہ ہے بھائی؟ ہاں ہاں سادہ ہے، کوسے باب سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہاں نصرہ، نصرہ نہیں، ضربہ ہے، زیر ہے نا جی، پیش تھوڑا یہ زیر ہے نا، ضربہ سے مانے کیا اس کے؟ یعنی فرقوں میں بانٹ کر آپس میں لڑا دینا۔ اب کتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں؟ کتنے؟ 73 میں سے 72 فرقے جو ہیں وہ دوزخی ہیں، وہ دوزخی ہیں۔ کتنے فرقے جملہ میں سے 72 کیا ہونے والے ہیں؟ دوزخی ہے۔ صرف امت محمدیہ جنت میں ڈالی، ایک ہی امت ہے۔ یہ شیعہ کیا ہے بھائی؟ جمع ہے، شیعتن کی، شیعتن مانے فرقہ، شیعتن مانے فرقہ، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی فرقے۔ فرقوں میں اللہ آپ کو بانٹ دے کے آپس میں بھڑا دیتا ہے، لڑا دیتا ہے۔ اب کیا حالت ہے ہر جگہ؟ انڈیا میں دیکھ لو، فرقے آپس میں لڑے نہیں لڑے، ایک فرقہ حاوی ہے الگ بات ہے، مگر جو ہے فرقے پاکستان میں کیا ہے؟ اور فرقے اصل کیا رہیں گے؟ ہر فرقے میں 2 ہی فرقے رہیں گے،
حق پہ رہنے والا فرقہ، نہ حق پہ رہنے والا، صحیح فرقہ، غلط فرقہ، دو ہی رہتے۔ پھر اس کے بعد میں کیا بولوں دیکھا، وہ یذیقا بعضکم باس بعضن، اور یہ فرقوں میں بعض کو بعض پہ آپس میں لڑنے کا مزہ چکھا دیتے ہیں، مزہ چکھا دیتے ہیں۔ یذوقو کا معنی کیا ہے؟ مادہ بولو اس کا، زال واو قاف برابر ہے۔ اب یہ لفظ کی تشریح کیجئے، کیا ہے؟ باب فعل کا ہے۔ اور یہ کون سا ہے بولو؟ زال واو قاف، تو کون سا ہو گیا ہے؟ اجوف، اجوف واوی بولنا اس کو۔ جب درمیانی حرف میں واو آ گیا تو اجوف واوی ہو گیا، اور اس کو افعال میں لے جانا رہا تو کیا کریں گے؟ بولو، وہ افعال زال واو قاف مادہ ہے بھائی۔ اب بولو بھائی، باب افعال میں لے جا رہے ہیں اس کو۔ اب باب افعال میں لے جائیے، کیا مصدر کیا ہے بول سکتے ہیں بھائی؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ خود بول چکے ہیں۔ ہاں، مصدر کیا ہوں گا؟ یہ ہوگا اضاقتن، اضاقتن ماضی، اذاقہ ماضی، ہاں اذاقہ۔ مضارع کیا ہوں گا؟ مضارع بولو۔ یہ سمجھ میں آیا کیسا ہے؟ یہ ماضی سے مضارع بنانا، ماضی کیا ہے؟ اذاقہ۔ اب یہ یذوقی کیسا بنا ہے؟ یا لگا دیے، آخر میں پیش دینا ہے، معلوم ہے۔ علامت مضارع یا ہے، وہاں پیش دیں گے۔ ہاں، اب اس کے بعد میں کیا ہے؟ یہاں زا ہے، زا لکھ دیے پہلے، زا لکھ دیے پہلے۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہ الف ہے۔ افعال میں کیا ہوتا بھائی؟ مادے کے درمیانی حرف پہ ماضی میں کیا رہتا؟ زبر۔ مضارع میں کیا ہوتا؟ زیر ہوتا۔ ماضی میں کیا ہونا؟ زبر۔ مضارع میں وہ کیا ہوتا؟ زیر ہوتا۔ اب یہ یہاں زیر ہو گیا، یہ زیر ہو گیا تو یہ الف جو ہے یا سے بدل گیا۔ یہاں زیر ہونے سے یہ الف کیا ہو گیا؟ یا سے بدل گیا۔ تو یا کے یہ دو نقطے دے کے یہاں یہ جزم دے دیے، اور یہ اس کا زیر کو جو ہے یہاں کر دیے، ایسا کر دیتے۔ یہاں نا یہ بھی زیر کی علامت ہے، یہاں بھی زیر دینا ہے، یہاں دیتے، یہاں کے بجائے یہاں دیتے، یہ آ گیا۔ اب یہاں کیا ہے؟ اس کتاب میں کیا ہے؟ یوزخا لکھا ہوا ہے، آئیں یا بسا ہے، دیکھیے یا بسا کے اوپر بھی زبر و سوست آیا، اور اس کے بعد میں جتنے بھی مضارع آئیں گے تو ان چونکہ پہلے آ گیا، وہاں بھی جو ہے یہاں بھی اسی وجہ سے آیا۔ یذیقو ہم چکائیں، یذیقو بعضکم بعضن باسا، باسا کے معنی بھائی بولو؟ لڑائی۔ لڑائی میں بعض کو بعض سے لڑا دیں گے، وہ لڑنے کا مزہ ان کو چکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپس میں لڑے نا، اب کس کے ہاتھ کرتا، کس کا پاؤں کرتا، کون قتل ہوتا، کون بچتا، کیا وہ سب وہ مزہ ہے اس کا، لڑائی کا مزہ کیا ہے؟ کوئی قتل ہو رہا ہے، کوئی جیت جا رہا ہے،
کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا پیر کٹ رہا ہے، یہ سب جو ہے لڑائی کے مزے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے کیا بولیں اللہ تعالیٰ، کذبا بہی، ہاں انظر ہے نا، ہاں چھاپا جاؤ، انظر دیکھیے، ہاں دیکھو دیکھیے ایک ہی بات، انظر کیف نصرف، کیفا کیسے، آپ دیکھیے کیسے، نصرف ہم بیان کرتے ہیں، نصرف کے معنی کیا ہے، ہم بیان کرتے ہیں، اس کا مادہ ہے سوات را فا، سیدھا سادہ بیچ میں تجدید دکھ رہا ہے، کون سا ہو گیا، تفعیل کا ہو گیا، تفعیل کا ہو گیا نا عثمان صاحب، اس کا وہ بولیے مصدر بولیے کیا ہوگا، سوات را فا مادہ ہے، تو تفعیل مل جائے تو مصدر کیا بنے گا، یہ آنا سب کرنے ذہن میں آنا سب آپ کے، تصریفن، تصریفن، تصریفن تفعیل ہے نا بھائی، تصریفن، سا سے پہلے تا آ جاتا اور آخری حرف سے پہلے بیچ میں یہ آ جاتا، خالی دو چیزوں کا اضافہ ہوتا، دو چیزوں کا اضافہ ہوتا، شروع میں کیا آئیں گا تا زبر، آخری حرف سے پہلے کیا آ جائیں گا یا آئیں گا، تو تصریفن ہو گیا ہے۔ تو یہ دونوں جو آئے تھے نا صرف مصدر کی حد تک رہتے ہی ہے، پھر دونوں ڈراپ آتے، ماضی مضارع وغیرہ میں دونوں ڈراپ آتے۔ تفعیل میں جو دو حروف ایڈ کیے جاتے ہیں، شروع میں کیا ایڈ کرتے، تا، آخری حرف سے پہلے یا، تو تصریفن مصدر ہو گیا ہے۔ تو کیا اس کے معنی کیا ہے، بیان کرنا، کیا معنی ہے، بیان کرنا، اور ماضی میں کیا ہوتا ہے، دونوں کو گرا دینا، خالی ایز اٹ از کیا رہیں گا، مادہ سوات را فا، اور تینوں پہ زبر دے دینا، بیچ میں تجدید، تینوں پہ زبر بیچ میں تجدید۔ تو یہ کیا ہے، نون آ گیا بیچ میں، نون پیش آ گیا، تو نون پیش کس کی علامت ہے بھائی، یہاں بولو، بولو بھائی، کون سا صیغہ ہے یہ، جمع متکلم کا صیغہ ہوا تھا نا بھائی، جمع متکلم رہا، اگر واحد متکلم بولو تو الف زبر، واحد متکلم رہا تو الف زبر، جمع رہا تو نون پیش مضارع میں، ہاں آخر میں پیش ہے، نصرفو ہم بیان کرتے ہیں، الآیاتی کیا، آیات، قرآن کی آیات بیان کرتے ہیں، مطلب کیا ہے، صرف قرآن کی آیات بیان کرتے ہیں، لعلہم شاید کہ وہ، یا تاکہ وہ، یفقہون، فا قاف ہا مادہ اس کا، فا قاف ہا، علامت مضارع یا زبر والا ہے، خالی سادہ ہے، آخری میں واو نون ہے، جمع کا صیغہ ہے، یفقہون بول تو شاید کہ وہ سمجھ سکیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں، یہ معنی ہو گئے۔ اب اس کے بعد کے ایک آیت ہے، دیکھیے 66 آیت، یہ خاص آیت ہے بھائی، وہ کذبا بہی قومک وہو الحق، وہ تا ہے نا، رک جانا وہاں، قل لست علیکم بوکیل، اب اس کا ترجمہ کر سکتے آپ، بولیے، آپ کے لوگ ہاں جھٹلائے، ہاں حق کو جھٹلائے، ہاں، آپ کہہ دیجئے میں آپ کے اوپر وکیل نہیں ہوں، یعنی کہ یہاں سمجھنا کیا ہے، صرف بہی کو سمجھنا ہے،
بھی کیا ہے وہ؟ قرآن ہے. بھی بول تو قرآن کو، قرآن کو کیا کذبا جھٹلا دیا، بھی بول تو قرآن کو، قرآن کو جھٹلا دیا. قوموں کا، آپ کی قوم نے. اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں حضور سے، اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں بھائی. کیا غلط ہے شکایت؟ یہ اللہ کی بات غلط ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اسی یہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کذبا بھی، قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا. کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. اور کیا بول رہے ہیں؟ وہ قرآن کیا ہے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں. وہ هو الحق، یا ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی؟ اللہ کی طرف نہیں جا رہی، قرآن کی طرف جا رہی. قرآن بھی مذکر ہے، قرآن بھی مذکر ہے. اور وہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے. اس میں رتی بھر بھی غلطی نہیں ہے کوئی. بہت زبردست یاد ہے، یاد رکھنے کے قابل یاد. وکیل تک آ گیا. اس کے بعد چلیے اب آگے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لِكُلِّ نَبَإٍ یعنی ہر خبر، ہر خبر، ہر نیوز. ہاں، مستقر، یہ کیا ہے؟ ویسے خاف را مادہ ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف را باب استفعال میں لگے اس کو استعمال میں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ مستقر، ٹھکانہ. مستقر بولتے ہیں ہیڈ کوارٹر. ہیڈ کوارٹر کیا ہے بھائی آپ کا؟ وہ تو مستقر کیا ہے؟ لکلی یعنی ہر خبر کا اپنی وقت پر آنا، اور ہر خبر کا اپنی وقت پر وقوع ہونا. وہ سوف تعلمون، وہ جو ہے آپ کو عنقریب سب معلوم ہو جائے گا. کوئی چیز کب آنے والی ہے، قیامت کب آنے والی ہے، آنے معلوم ہو جائے گا. آئے تو آپ کو جو بھی رہیں گے کوئی چیز معلوم ہو جاتی ہے آپ کو مولانا تعالیٰ. اس کے بعد میں دیکھیے آپ، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تم دیکھتے ہو الَّذِينَ یخوضون فی آیاتنا. اب آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، یہ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، سمجھ جاؤ اس کو بھی. کتاب کیب اپنا وہ ہے نا بھائی، خالی مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے یہ، ہے نا. تو مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، برہمن بھی ہیں، سب لوگ ہیں، سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ بیٹھک میں اللہ کی اور قرآن کی وہ ہو رہی ہے، اس کو کنڈم کر رہے ہیں. سمجھا اب کہہ رہے تھے کہ منافق لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ کیا کرتے؟ اس کو کنڈم کرتے، قرآن کو کیا کرتے؟ کنڈم کرتے. تو وہ محفل میں اتفاق سے آپ بھی ہے، سمجھو آپ بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کرنا ویسے اوقات؟ تو وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہاں وہ چیز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ویسے وقت میں آپ فوراً اٹھ کے چلے جاؤ وہاں سے. اللہ کا حکم ہے. اگر میری اور قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کے متعلق جو ہے غلط بیانات دیے جا رہے ہیں، تو تم وہاں نہیں ٹھہرنا، محفل چھوڑ کے چلے جانا. کب تک چلے جانا؟ جب تک کہ یہ لوگ اپنا ٹاپک نہ بدل دیں. یہ جو کنڈم کرنا اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو غلط بیانیاں ہیں وہ بند نہ ہو جائیں، تم ان کے پاس جانا نہیں. ایک چیز. اور دوسری چیز، آپ چلے جانا ہے بول کے بھول گئے. ہوتا نا، بھولتا نا انسان، تو بھلکڑ ہی ہے. بھول گئے، بیٹھا ہوا ہے انہیں،
शैतान बुला देता भाई, कहाँ जाता है बैठ क्या हो रहा सुनने से क्या फ़र्क पड़ने का, तेरे को क्या कर पड़ने का, बिठा देता। शैतान का वो काम कौन करता? शैतान डालता हो। तो आप बैठ गए समझो। अब फिर उसके बाद में भुला दिया शैतान तो आप भूल गए। अब जैसे ही आपको याद आया फ़ौरन उठ के चल जाओ बोले। अगर शैतान भुला देने से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, फिर आपके जहन में जो है अल्लाह डाल दिया, फिर अल्लाह डाल दिया आपके जहन में, तो फ़ौरन उठ के निकल जाओ वहाँ से। ये आयत में यही मजमून है। ये कुछ सुना बोलते वही कुरान और अल्लाह के ताल्लुक़ से गलत बयानियाँ करना, फ़ी आयातिना, वो आरिज़ यानी अलग हो जाओ उनसे अलग हो जाओ, अनहुम हत्ता यखूज़ू फ़ी हदीसी गैरी ही, यानी वो दूसरी बातों में जब मशगूल हो जाना, ये गलत बातों में मशगूल थे वहाँ, अब वो बातें छोड़ के दूसरी बातों में अगर मशगूल हो गए, जब तक जो है तुम नहीं आना। वो इम्मा और अगर युनसीना का, और तुम्हें भुला दे शैतान, हाँ शैतान भुला दे, तो उसके बाद में क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, ला तक़उद, क़ाफ़ ऐन दाल मादा है, क़ाफ़ ऐन दाल मादा, कादा माने बैठना, ये मुज़ारे का सेगा है। मुज़ारे का सेगा को ला लगा दिए, इस वक्त आखिरी में जज़म आ गया, तो क्या हो गया? नहीं बनकर नहीं का सेगा, नहीं मुज़ारे हो गया ना भाई। तो ला तक़उद, मत बैठो, बाद ज़िक्र माल कौमी ज़ालिमीन, वो जो लोग हैं ये बहस करते हुए बैठे हुए हैं, वो ज़ालिमों में शुमार है। आप जो है ये जैसे ही आपको याद आ जाए तो जो है आप उठ के निकल जाना। वो माँ अलल्लज़ीना यत्तक़ूना मिन हिसाबिहिम मिन शय्इन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, वो माँ अलल्लज़ीना यत्तक़ून, और जो परहेज़गार लोग हैं नहीं है, मिन हिसाबिहुम, वो लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं, ये पाक लोग, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुने, ये लोग जो गलत बयानियाँ कर रहे हैं, उनके गलत बयानियों से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम नेक इंसान है, तुम जो है वो हैं, क्या है, परहेज़गार आदमी है, हाँ कोई नहीं। वलाकिन ज़िक्रा, उनसे क्या हुक्म है अपने को, उनको जो है नसीहत करना। सुनो भाई, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, ये जो गलत हरकतें करते हैं लोग, उनको नसीहत कर दिया करो। हो सकता है मान जाएं, हो सकता है नहीं माने, वो अल्लाह की मर्ज़ी है ना। आप क्या करो, आप परहेज़गार आदमी हैं, आप जान चुके हैं, तो उनको जो है समझाते रहो, नसीहत करते रहो। देखो ये बुरा काम है, अच्छा नहीं है, अल्लाह को एक जानो, अल्लाह एक है, हाँ ये करना वो करना। अब नसीहत करते रहो, मानो न को मानो। उनसे अलग हो जाने का मतलब समझिए तुम बिल्कुल बेकार लोग हैं, इनके साथ बैठना ही नहीं, उसको समझाने के लिए या ये ऐड कर दिया अल्लाह ताला कि आप उनको जो है सुधार के लिए नसीहत करते रहो। मालूम है आपको नहीं मानता हूँगा, बल्कि मगर आपका काम है नसीहत कर दो, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म।